کہ بچہ بڑھاپے میں آ جاتا اور آخری لمحہ قبر کے اوتر مر گیا انسان. اب یہ قبر کی لحد تک کون سا علم ہے جو حاصل کرنا ہے؟ ماں کی گود سے قبر کی لحد تک کا ایک ہی علم ہے، وہ ہے ولایت امیر المومنین. توجہ ہے؟ ماں کی گود سے قبر کی لحد تک اگر کوئی علم حاصل کرنا ہے تو ولایت امیر المومنین. ماں اور باپ کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں، ماں جو ہوتی ہے بچہ شکم مادر میں آئے، مگر ماں اسی شکم مادر کو لے کر کبھی یہاں مجلس، کبھی وہاں مجلس، کبھی یہاں مجلس، کبھی وہاں مجلس. باپ جب لے کر جاتا ہے بچے کو جب بچہ انگلی پکڑنے جیسا قابل ہو جائے. ماں جب سے بچے کو اپنے ساتھ رکھتی ہے جب سے بچہ دنیا میں نہیں آتا. اس لیے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ کے قدموں کے نیچے کنجی ہے، چابی ہے. چابی کو بھی حاصل کرنا ہے جبھی جنت تک جاؤ گے. توجہ میرے بچوں کے لیے پیش کر کچھ روایت ایسی پیش کر رہا ہوں کہ میرے بچوں کو تربیت، کیونکہ یہ وہی مجلس ہیں کہ جس سے ہمیں تربیت مل سکتی ہے. اہل بیت تربیت سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں. وہ واقعہ تو یاد ہوگا، حسن اور حسین، امام حسن امام حسین کم سن تھے، چھوٹے سے تھے. دیکھا مسجد میں گئے، ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں، وضو کا طریقہ غلط ہے. امام حسن امام حسین نے کہا کہ اے حضرت ہم وضو کرتے ہیں، آپ وضو دیکھیے ہمارا صحیح ہے یا غلط ہے. ایک بار امام حسن حسین نے ایک بار وضو کرنا شروع کیا. حضرت نے بزرگ نے کہا کہ مولا آپ کا وضو صحیح تھا، میرا وضو غلط تھا. تربیت دیکھیں کہ اگر کوئی بڑا غلط کام کرے تو بچہ اپنے عمل سے ظاہر کرے کہ وہ کام آپ غلط کریں، ہم کر کے بتا دیں یہ کام صحیح ہے. مگر ہمارے بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے یہ وہ دور نہیں ہے کہ اولاد پہ جبر کیا جائے، اولاد پہ غصہ اور ڈانٹ سے سمجھایا جائے. نہیں، اولاد کو اولاد کی طرح سمجھا جائے تو اولاد بنے گی. یہ بات یاد رکھیے. اور بچوں کو بھی چاہیے ماں باپ کو ماں باپ کی جگہ پہ رکھیے، نہ کہ دوست رکھیے. جو ہے آج دنیا برباد ہی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ بچوں نے ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی. ایک مسئلہ پیش کرتے ہو آگے تشریف دیکھیں، ایک موضوع میں نہیں پیش کر سکتا، کے لیے بھی پیش کرنا ہے، جوانوں کے لیے بھی پیش کرنا ہے اور اپنے بزرگوں کے لیے بھی پیش کرنا ہے. توجہ ہے؟ تو مجھے یہ تین کیٹیگری لے کر چلنی ہے اپنے ساتھ. ایجوکیشن کے لیے یہاں تک کہ روایت ہے کہ اگر یہودی آئے آپ کا استاد غیر مسلم ہے اور وہ اگر علم دے رہا ہے تو آپ اس سے بھی جا کے علم حاصل کریں. علم لینا آپ نے دیکھا نا یونیورسٹیز میں کالجز میں ٹیچرز نان مسلم ہوتے ہیں. اب بعض سے افراد کہتے ہیں ہم حاصل نہیں کریں گے، آپ تو مسلمان ہیں. نہیں، یہ رسول کا کہا ہوا جملہ ہے. رسول فرماتے ہیں اگر کوئی یہودی ہندو نان مسلم ہو اور علم حاصل کر علم دے رہا ہو تو اس سے بھی علم لو، کیونکہ علم لو گے تبھی پتہ چلے گا علم ہوتا کیا ہے. توجہ ہے؟ دیکھیں، عبادت جو ہے بے شک عبادت افضل ترین عبادتوں میں ہے، مگر یاد رکھیے گا عبادت اگر سب سے زیادہ اگر کسی نے کی ہے وہ تو ابلیس ہے. ابلیس نے اتنے سجدے کیے میرے بچوں، میرے شہزادوں، میرے احباب. جب بھی کہا نماز نہ زیادہ پڑھو نہ کم پڑھو، نہ زیادہ سجدے کرو نہ کم سجدے کرو. زیادہ سجدے کرو گے نہ جانے ابلیس جیسے سجدے ہو جائیں گے. نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے. ابلیس نے خوب سجدے کیے. اب فرشتوں نے کہا کہ یہ پروردگار عالم ابلیس یہ جو ہے اتنا عبادت گزار ہے، اس کو تیری اجازت ہے
ہم عرش پہ لے آئے, آسمان پہ لے آئے. پروردگار عالم نے کہا اگر تم چاہتے ہو, اللہ کو تو پتا تھا, اگر تم چاہتے ہو تو لیا. فرشتوں نے اٹھا کر آسمان پہ لیا. دوبارہ عبادتوں میں افضلیت شروع کر دی. زیادہ سجدے, کئی گھنٹے سجنے میں گزرتے گئے. فرشتوں نے اٹھا کر دوسرے. جب پروردگار عالم نے آدم کے پتلے کو بنایا, توجہ, مٹی سے آدم کے پتلے کو بنایا اور کہا تم میں سے کوئی ہے, قرآن کہہ رہا تم میں سے ہے کوئی, توجہ, تم میں سے ہے کوئی جو اس کو سجدہ نہیں کرے گا اور میری بات کا انکار کرے گا. اب ذرا سوچئے گا, سارے فرشتے جمع ہو کر ابلیس کے پاس آئے اور ابلیس سے کہنے لگے یا ابلیس, توجہ, ہمارے لیے دعا کرنا, کہیں ہمارا نام نہ ہو اللہ کی خطا میں. یہ آج بھی ہو رہا ہے, ہم اسی کے پاس جاتے تو زیادہ سجدے کرتا ہے جب بھی بچہ حسین ہی نہیں کرتا ہے. توجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین کی عزاداری کے لیے بچے کو نہیں, ماں باپ کو پاک ہونا ضروری, ماں باپ کا خون پاک ہونا ضروری ہے, ماں کا خون طہارت ہونی ضروری ہے. اچھا, ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے, کپڑے کس طرح تم تابوت پہ جاتے ہو, دعا مانگتے ہو, زلزلے پہ جاتے ہو, چادریں چڑھاتے ہو, جھولے پہ جاتے ہو, جو دعا مانگتے ہو, کیسے شفا ملتی ہے؟ چلیے میں آپ کو قرآن کریم کی طرف لے کر سورہ یوسف کھولیے. جب یعقوب کے سارے بیٹوں نے مل کر یوسف کو کنویں میں پھینکا, توجہ ہے, تو یوسف نے جب عزیز مصر بن گئے تو یوسف نے کہا اپنے بھائیوں سے کہ تم لوگ ہی تھے جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا, گرایا, اور میں یوسف. سب بھائی گر گئے, معاف کر دو, معافی مانگنے لگے. یوسف نے کہا اب میرا ایک کام کرو, میرا کرتا جو ہے میرے بابا تک پہنچا دیا. اب جو معصوم کا کرتا, معصوم کی نسبت, سمجھ گئے میرے بولے, باقی سب نہیں سمجھے. یہاں یعقوب کے پاس کرتا آیا, یعقوب رو رو کے آنکھوں میں سفیدی آ گیا تھا. یعقوب نے یوسف کا کرتا لیا, آنکھوں پہ ملا, جیسے ہی کرتا مل کے نیچے آیا یعقوب کی نگاہ سے روشنی آ گئی. محمد والے محمد بلندر صلوات. صحبتاً آبادی ہے, اور میں یہاں آیا تو پورا گاؤں امٹ کر آ گیا تھا امام کی آواز سن کر کہ امام جعفر صادق کی آواز ہے. سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر لے گئے, صرف یہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا بچا ہے. ایک بار روتے روتے اس بہن نے آنکھوں پہ ملا, جیسے ہی آنکھوں سے کپڑا ہٹا آنکھوں کی بینائی آ گئی. فوراً بھائی نے کہا دیکھ امام کیسا تحفہ عطا کرتے ہیں, جو نابینا کو روشنی کہے اسے جعفر صادق کہتے ہیں, جو راہب کو ساتھ بیٹے عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں. حیدری انشاءاللہ ذاکر بنو گے تم انشاءاللہ. بس یہی وجہ ہے کہ ذکر حسین کرتے رہو انشاءاللہ. حسین اگر آپ کو ایک بار تھام لے, کیونکہ وقت یقیناً بہت زیادہ ہے, عزاداریاں جگہ جگہ ہیں, اور کل کوشش کریں گے کہ علی اکبر کے مصائب کو پیش کیا جائے. آپ نے بہت خوب فضائل سنے, آج امام آپ سے راضی ہوں, بی بی زہرا آپ سے راضی ہوں. بس اسی انداز میں مصائب اون و محمد بھی سنیے گا, اسی انداز میں.
اسی انداز میں اون محمد کے مسائل کے سنیے گا. کون ہے اون محمد؟ انشاءاللہ بتاؤں گا. آج کی تاریخ میں صرف 2 شہادتیں بیان نہیں ہوتی، آج کی تاریخ میں 3 شہادتیں بیان ہوتی. کون کہتا ہے بی بی ام کلثوم کی اولاد نہیں تھی؟ بی بی ام کلثوم علی کی بیٹی کے یہاں اولاد ہوئی تھی، نام قاسم رکھا تھا. علامہ ضمیر اختر مرحوم نے پوری ایک کتاب لکھی تھی جناب بی بی ام کلثوم پر، اور دیگر عالمین نے اس پہ اس کتب پر مطالعہ کیا، اور یہ تحقیق ہوئی، یہ ریسرچ ہوئی کہ معلوم ہوا کہ بی بی ام کلثوم کی اولاد ہوئی تھی. اولاد کا نام قاسم تھا، اور قاسم بھی کربلا میں شہید ہوئے. مگر آج جو تذکرہ ہوتا ہے نا جگہ جگہ، وہ ہوتا ہے اون محمد کا ذکر، عبداللہ کے دونوں دلاروں کا ذکر، زینب کے دونوں چاند کا ذکر. آج ان بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے جنہیں اون محمد کہا جاتا ہے. زینب کسے کہتے ہیں؟ زینب کے نام کے معنی پتہ ہے؟ باپ کی زینت، اسے کہا جاتا ہے زینب. زینب وہ ہے کہ پوری زندگی میں، پوری کائنات میں نہ ایسی بہن ملی، نہ ایسا بھائی حسین ملا. 28 رجب آئی، زینب عبداللہ کے پاس گئی. عبداللہ سے کہا عبداللہ زینب کو اجازت دے دو جانے کے لیے. عبداللہ اگر آپ منع کریں گے نا میں نہیں جاؤں گی، مگر عبداللہ یاد رکھ یہاں سے بھائی کا قافلہ نکلے گا اور زینب کے گھر سے زینب کا جنازہ. عبداللہ بہن بھائی کے بنا نہیں رہے گی. جب بی بی زینب عبداللہ کے گھر پہ آ کر آئی تھی تو بیویوں نے پوچھا جناب زینب سے، علامہ طالب جوہری کہتے تھے اپنی مجلس میں کہ جب جناب زینب اپنے بہا کے جناب عبداللہ کے گھر، عبداللہ ابن جعفر کے گھر آئیں تو بیویوں نے پوچھا بی بی آپ کو گھر کیسا لگا؟ کہا اس گھر میں حسین نہیں ہے، میرا بھائی نظر نہیں آتا. عبداللہ مجھے اجازت دے دو، میری ماں نے کہا تھا میں اس وقت زندہ نہیں ہوں گی، مگر میری نسبت سے زینب تم میرے حسین کے ساتھ جانا، حسین کے ساتھ جانا. عبداللہ نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ زینب کے ہاتھ میں دیے. کہا زینب حسین پر جب مصیبت آئے اکبر سے پہلے دونوں میرے شہزادوں کو بھیجنا. زینب شب عاشور گنگا کرتے کرتے کہہ رہی ہے اپنے بچوں کو، او میرے شیروں جعفر تیار کے بوتو کل مامو جان پر فدا ہونا ہے، کل مامو جان پر فدا ہونا ہے. بچوں صبح عاشور کا دن آیا، بچے بار بار مامو جان کے پاس جاتے اور کہتے مامو جان ہمیں اجازت دے دیجیے، مامو جان ہمیں حسین کہتے کہ زین محمد تم ہماری بہن کی آخری نشانی ہو، ہم کیسے اجازت دے دیں، ہم کیسے اجازت دے دیں. بس عزادارو یہاں جناب زینب نے ایک بار قریب بلا کر کہا حسین، ایک بار امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف 7 بار چکر لگوائے اون محمد کو، اور ایک بار چکر لگوا کر کہا اے حسین میں نے اون محمد کو تم پہ سے صدقہ کر دیا. جیسے میرا رمق باقی تھی، امام حسین نزدیک گئے، ایک بات یاد تھی، اماں کو کہنا اون محمد نے پانی نہیں پیا. اماں نے کہا تھا دریا کے کنارے جانا تو پانی نہ پینا کیونکہ حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کا اصغر پیاسا.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین لاشوں کو لے کر خیمہ میں آئے، حسین لاشوں کو لے کے خیمہ میں آئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، زینب نظر نہیں آتی، زینب سجدہ شکر میں ہے اور کہ بار الہا میری قربانی قبول فرما۔ ایک بار زینب دونوں بچوں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے درمیان میں بیٹھ کر ایک جملہ کہا، او میرے شیرو اب حسین اکیلا ہو گیا، کس کو قربان کروں، میرا بھائیوں کا تنا۔ اجرکم علی اللہ۔ 11 محرم آئی آخر جملہ، 11 محرم آئی، زینب اونٹ سے ناقے سے دونوں بچوں کے لاشوں کو دیکھ کر کہنے لگی، الوداع بچوں، ماں جا رہی ہے۔ زینب نے گریہ نہیں کیا، شام سے رہائی ملی، سب کے سر آئے۔ ایک شامی عورت نے کہا، یہ دو ننھے ننھے سر آئے کہ ان کی ماں خیموں میں جل کے مر گئی، جناب فضہ نے کرنا ہے، ان کی ماں جناب زینب نے کہا، اما فضہ کہہ دیجیے میں نے حسین پر صدقہ کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کیجئے گا۔ چھٹا امام سجدے میں منہ رکھ رکھ کے کہتا ہے، ماللہ ان چیخوں پر رحمت برسا جو ہمارے جد کے وسائل پر چیخ مار مار کے گریا کرتے ہیں۔ بس ادادارو ایک بار زینب مدینہ آئی، نانا کے روزے آئے، بیویوں سے مدینے کی خواتین سے، کبھی عباس کا پرسہ لیا، کبھی قاسم کا پرسہ لیا، کبھی علی اکبر کا، کبھی حسین کا، مگر اولو محمد کو نہ روئی۔ سجام آیا، عبداللہ زینب کو گھر بلا رہے ہیں، شہزادی کو گھر بلا رہے ہیں۔ ایک بار بی بی صحن خانہ میں جا کر بیٹھ گئیں اور دو حجرے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ اتنی دیر میں عبداللہ آ گئے۔ آج دعا نہیں کراؤں گا، بس آخری جملہ سنیے گا۔ ایک بار عبداللہ آئے، عبداللہ نے آ کر کہا، اے ضعیفہ آپ کسی غلط گھر میں آ گئی ہیں، یہ ابھی میری زوجہ نہیں ہے، جب زوجہ آ جائے تو آ جائیے گا۔ بی بی کھڑی ہوئی، بیوی جیسی ایک بار عبداللہ زمین پر گر گئے، عبداللہ زمین پہ گر گئے۔ زینب نے پوچھا، عبداللہ کیا ہو گیا؟ کہا بیوی جب آپ گئی تھی نا تو آپ کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، بیوی جب آپ گئی تھی تو آپ کے چہرے پر یہ ضعیفی کا عالم نہیں تھا، بیوی یہ رسیوں کے نشان نہیں تھے۔ عبداللہ تم نے صرف سنا ہے نا، عبداللہ میں نے دیکھا ہے، عبداللہ میں نے دیکھا میرا بھائی کا گلا کٹتے ہوئے، عبداللہ میں نے اکبر کا کلیجہ دیکھا، عبداللہ میں نے قاسم کے ٹکڑے دیکھے، عبداللہ میں نے عباس کے بازو دیکھے، دو حجرے دیکھے، تو مسلح دیکھے، آواز لگائی، پاؤں کا جگر تھا، اب برداشت نہ ہوا، ایک صدا لگائی، او نو محمد مریے گی کیسے، او نو محمد میرے شیرو زینب کے دلہنو۔ ماتم شفیع